آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جن اعمال کا وزن زیادہ ہوگا ان اعمال میں سے ایک عمل انسان کے اچھے اخلاق. اخلاق کا وزن میدان محشر میں وزن اعمال میں باقی اعمال کی بنسبت زیادہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے قائم اللیل اور صائم النہار کا ثواب حاصل کر لیتا ہے. قائم اللیل اسے کہتے ہیں جو رات کو جاگ کے رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اور صائم النہار اسے کہتے ہیں جو اکثر دن کے وقت روزہ رکھتا ہے. فرمایا کہ اچھے اخلاق کی بدولت انسان جو ہے وہ قائم اللیل اور صائم النہار کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے. اور اخلاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن میں کچھ جذبات رکھے ہیں، کچھ برے جذبات ہیں ان کو کنٹرول کر لے، کچھ خوبیاں ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کر لے. بس انہی کا نام اخلاق ہے. تو باطنی برائیوں کا تذکرہ، ان کی اصلاح کا تذکرہ اس نشست میں ہوتا آ رہا ہے. زیادہ کھانے کا حرص ہے، زیادہ بولنے کا حرص ہے، زبان چلانے کا حرص ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، حسد ہے، دنیا کی محبت ہے، بخل ہے، مال کی محبت ہے، جاہ کی محبت ہے، ریا ہے، تکبر ہے، عجب ہے، غرور ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے اندر برائیاں ہیں، ان کو کنٹرول کرنا ہے. ختم نہیں ہوتی یہ چیزیں، ان کو کنٹرول کرنا ہے. اور کچھ باطن کی اچھائیاں ہیں ان کو پیدا کرنا ہے. توبہ ہے، صبر اور شکر ہے. صبر اور شکر کا بیان گزشتہ جمعوں کے اندر ہو چکا ہے. دو باطنی عبادتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دو باطنی خوبیاں ایسی ہیں جیسے دو پر ہوتے ہیں، پروں سے اڑ کے پرندہ جو ہے وہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے. یہ دو باطنی خوبیاں ایسی ہیں کہ یہ دو پر ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے مقامات انسان حاصل کرتا ہے. اور فرمایا یہ دو سواریاں ہیں جن دو سواریوں پہ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب انسان حاصل کرتا ہے. وہ دو خوبیاں کون سی ہیں؟ اللہ کا خوف، اللہ سے امید. امید کو عربی زبان میں رجا کہتے ہیں. تو امید اور رجا، خوف اور رجا، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی دل میں ہو. یہ دو خوبیاں جس انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں وہ انسان راہ راست پہ آ جاتا ہے. یہ ہیں باطنی چیزیں، لیکن اس کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے. جتنی بھی باطنی خوبیاں ہیں یہ سب کے سب دل میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اثرات انسان کے اعمال پہ پڑتے ہیں. صبر اور شکر ہے، باطنی اعمال ہیں، لیکن اس کا اثر انسان کے ظاہر پہ ضرور پڑتا ہے. اور اس طریقے سے خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے امید، یہ دو عبادتیں ایسی ہیں، ہے اس کا تعلق دل سے ہے، لیکن جب یہ دل کے اندر آتی ہے تو اپنا اثر دکھا کے رہتی ہے. انسان کی زندگی پہ لازماً اس کے اثرات آتے ہیں. اللہ کے خوف کے اثرات بھی انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور امید کا، اللہ تعالیٰ سے بھی امید وابستہ انسان کو ہوتی ہے، اس کے اثرات بھی انسان کے. خوف کا اثر کیا ہوتا ہے؟ خوف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے. خوف کا اثر ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا.
انسان نے ایک دن پوری زندگی کی ویڈیو ساتھ لے کے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہونی اور اکیلے حاضر نہیں ہونا، بلکہ انسان نے جو زندگی گزاری ہے اس کی پوری ویڈیو ساتھ ہوگی انسان، اور ہماری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ ریکارڈنگ کہاں ہو رہی ہے؟ زمین کے جس حصے پہ ہم عمل کر رہے ہیں اس حصے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، انسان کے ہاتھوں میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، انسان کی زبان میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سسٹم اللہ تعالیٰ نے یہاں لگایا ہوا ہے، انسان کے پاؤں میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ جو آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو یہ قیامت کے میدان میں کھل کے سامنے آ جائے گا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ جو اعمال دنیا کے اندر کیے تھے، زبان وہاں پر بولے گی، اب تو زبان بولتی ہے، اس وقت زبان کے اندر جو اب ہماری ریکارڈنگ ہو چکی ہے وہ بولے گی کہ یہ کام کیے تھے اس نے، ہاتھ میں ریکارڈنگ ہو چکی ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور اس وقت انسان اپنے اعضاء کو ملامت کرے گا، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بول رہے ہو آج میرے خلاف بول رہے ہو، تمہاری لذت کے لیے تو یہ سارے کام کیے تھے، تو یہ اعضاء کہیں گے انطق اللہ الذی انطق کل شیء، جس خدا نے باقی مخلوقات کو گویائی عطا فرمائی تھی، آج اس خدا نے ہمیں گویائی عطا کی ہے، آج ہم تیرے اعمال کو کھول رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رسوائی سے ہمیں محفوظ ہو۔ نامہ اعمال میں ہماری سیاکاریاں بہت ہیں اور نیکیاں بھی ہیں، لیکن اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں پیش کریں، تو یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے اندر کچھ کٹنگ وغیرہ ہو سکتی، کہ یہ جو ہماری برائیاں ہیں یہ کٹ جائیں اس کے اندر سے، اور بعض کمپیوٹر پروگراموں میں تصویریں جو ہیں وہ صاف کر دی جاتی ہیں، ویسے جب تصویر لی جاتی ہے تو اچھی نہیں ہوتی، لیکن کمپیوٹر پروگرام میں لا کے اس کو ذرا صاف کر دیا جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، تو ہماری نیکیاں جو ہیں جو صاف اور شفاف نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں، اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو کیا کوئی ایسا پروگرام ہے کہ ان کو ہم ٹھیک کر لیں؟ ہما کہ ہاں ہے، ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری لمحات میں آواز دیتے ہیں کہ ہے تو گناہوں کا ستایا ہوا، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو میرے دربار میں آ جائے۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں گناہوں تذکرہ کیوں کرتے ہو، تنہائی میں میرے پاس لے آؤ نامہ اعمال کو، یہاں مل کے صاف سوف کر لیں گے۔ تو نامہ اعمال کسی نے اگر صاف کرنے ہوں کیسے کریں؟ استغفار کے ذریعے سے صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، انشاءاللہ سارے کے سارے یہیں صاف ہو جائیں گے، اور یہی استغفار ہے جو انسان کی نیکیوں میں قوت پیدا کرتا ہے، اس کے اوپر پالش کرتا ہے، تو استغفار کے ذریعے سے۔ تو بازار میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو جب یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے یہ اعمال پیش کرنے ہیں تو پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، پھر کیا ہوا؟ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ڈر کر وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اپنے نفس کو خواہشات سے اس نے بچا دیا۔ جب اللہ سے انسان ڈر جاتا ہے تو پھر عمل خواہشات کو نہیں کرتا بلکہ اللہ کے حکامات کے مطابق کرتا ہے، اور جب دو کام ہو جاتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جو ہے وہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو طالب علموں کے فائدے بتا دوں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ فا ہے، فا کہتی ہے کہ ماقبل اور مابعد میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، فا کا معنی یہ ہوتا ہے، فا تعقیب مال وصل کے لیے ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے ڈر جائے اور ڈر کے خواہشات کی زندگی کو چھوڑ دے، اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کر دے، خواہشات کی زندگی کو چھوڑ دے،
تو فوراً جنت اس کا ٹھکانا بن جاتا ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت کوئی دور نہیں، ایک قدم انسان اپنے خواہشات پہ رکھے تو دوسرا قدم انسان کا جنت میں۔ تو خوف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور یہی وہ ایک چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روک سکتی ہے۔ دنیا کے قوانین انسان کو گناہوں سے نہیں روکتے۔ آپ دیکھ لیجیے ترقی یافتہ ممالک میں قوانین بھی بہتر ہیں، قوانین پہ عمل درآمد کی صورتحال بھی بہتر ہے، ہماری طرح لا قانونیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ میں نے پوچھا کیا کرنا چاہیے، کہتے کہ پاؤں میں رونا چاہیے اس کو۔ تو ہمارے جو فوجی ہیں وہ آئین کو پاؤں میں روتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاؤں میں رونگنے کی چیز ہے، ہاتھ میں لینے کی چیز نہیں ہے۔ تو سارے آئین کو آگے فوجی پاؤں میں روند دیں تو سب سیاسی لیڈر ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ فوجیوں نے جن سے حکومت چھینی ہوتی ہے، فوجیوں نے جن سے حکومت چھینی ہوتی ہے ان کو پھانسی پہ چڑھاتے ہیں یا اجلاء وطن کرتے ہیں، باقی سیاسی لیڈر سب ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون ہاتھ میں لینا تو گناہ ہے، پاؤں میں روندنا گناہ نہیں ہے، وہ نیکی ہے۔ تو جو پاؤں میں روندتے ہیں ان کا اتباع کرتے ہیں، ان کو شاباش دیتے ہیں۔ لیکن ان ممالک میں قانون کا عمل درآمد ہے، قانون سازی بھی ہے، قانون کے عمل درآمد بھی ہے، اور ادارے بھی مضبوط ہیں۔ وہاں اشخاص مضبوط نہیں ہیں، شخصیات مضبوط نہیں ہیں، ادارے اور پارٹیاں مضبوط ہیں، لیکن جرائم کا خاتمہ نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ جرائم کا خاتمہ ڈر سے ہوتا ہے۔ جس حد تک ان کو ڈر ہے اس حد تک وہ بچے ہوئے، پورا ملک کیمرے کی زد میں ہے۔ اور گاڑی چلا رہے ہیں تو پتا ہے کہ کیمرے کی زد میں، اور سٹور پہ کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو پتا ہے کہ کیمرے کی زد میں، اس حد تک بچے ہوئے ہیں۔ اور جہاں لائٹ آف ہو جائے گئی تو سٹوروں پہ چوریاں ہو جاتی ہیں، اس لیے کیمرے کام نہیں کر رہے۔ تو جس حد تک قانون کو دیکھ رہا ہے اس حد تک تو وہ بچ بھی رہے ہیں، لیکن قانون اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آ کر کیمرے لگانے کے بعد بھی کہاں تک جائیں گے؟ ایک حد ہوتی ہے، وہاں سے آگے لا قانونیت شروع ہو جاتی ہے۔ اور خوف خدا اگر ہوتا ہے تو انسان کو 7 پردوں میں ڈال دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی انسان میں۔ آج جو کیا رشوت ہے، کرپشن ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جس چیز سے تم ملک کو بچانا چاہتے ہو اسی سے اس چیز کی اصلاح ہوگی۔ کرپشن کا خاتمہ، لاقانونیت کا خاتمہ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف ہی کی وجہ سے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی۔ ایک خاتون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، یا رسول اللہ مجھ سے بے شرمی کا گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل سے تھی، حضرت نے فرمایا کہ جاؤ، جب یہ امید ختم ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے پھر آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دودھ کون پلائے گا، سنبھالے گا کون؟ جاؤ اس کو جا کے پاؤ۔ کوئی حوالات میں بند نہیں کیا، کوئی جیل میں اس کو بند نہیں کیا۔ اور بس بات ہوتا ہے گناہ پہ شرمندگی انسان کو ہوتی ہے، وقتی جذبات ہوتے ہیں، لیکن 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، پھر دوبارہ واپس آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں اس دنیا سے پاک ہو کے جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ وہ کیا تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ تو خوف جو ہے وہ گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ خوف زیادہ نہیں ہونا چاہیے، خوف ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے، بس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ مقصد حاصل ہو جائے، وہ اللہ کی نافرمانی سے انسان بچے۔ کتنا خوف ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے ذریعے سے اس کی اہمیت بیان فرمائی، اس کا حد بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معاصیک، کہ اللہ میں آپ کا اتنا خوف مانگتا ہوں کہ جو میرے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔
اور اللہ تعالیٰ سے اگر امید انسان کو ہو جائے کہ اللہ کے پاس بڑی نعمتیں ہیں اور اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، بہت دینے والی ہے، وہ بڑی قدردان ہے، وہ ٹھیکریوں پہ بڑے بڑے انعامات عطا فرماتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کو امید ہوتی ہے تو عمل میں تقویت آ جاتی ہے کہ میں اس ذات کے لیے کر رہا ہوں جو ذات بہت دینے والی ہے. قرآن پاک میں یہ لفظ ہے ان ربی، یہ ڈھونڈنا چاہیے کہاں کہاں پر ہے. جہاں تعارف ہے کہ میرا رب کیسا ہے تو یہ پہچاننا چاہیے. میں طالب علموں سے کر رہا ہوں، قرآن سے ذرا تلاش کریں. ایک جگہ فرمایا ان ربی لغفور شکور، کہ میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور میرا رب جو ہے بڑا قدردان ہے. قدردانی کیا ہوتی ہے؟ سخی کی قدردانی کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ ٹھیکروں کے عوض میں، نکمے مال کے عوض میں بڑی بڑی عنایتیں کر دیتا ہے. سخی کی قدردانی یہ ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دیہات کا چودھری تھا، شاہی محل میں کہیں جانے کا موقع ملا، بادشاہ سے ملاقات کا موقع ملا تو کہنے لگا کہ بادشاہ کے لیے ہدیہ لے کے جانا چاہیے. ہدیہ کیا لے کے جائیں؟ تو کہنے لگا کہ آج کل بارشیں نہیں ہوئی، قحط ہو رہا ہے، پانی کی کمی ہے، تو ہمارا جو چھپڑ ہے، تالاب ہے، دیہاتوں میں تالاب ہوتا ہے، پانی کھڑا رہتا ہے اس میں، اسی سے پانی لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا پانی میں لے جاتا ہوں. چھپڑ کا پانی کاڑا بدبودار، اس نے وہ جو ہے دودھ والا جو کلستر ہوتا ہے اسی میں بھرا اور لے گیا. شاہی محل میں جا کے اس کا ڈھکنا کھولا تو بدبو پھیل گئی. بادشاہ نے پوچھا کیا لے کے آئے؟ کہا جی سوچا کہ آج کل پانی کی بڑی کمی ہے تو پانی ہدیہ لے کے آیا. واہ 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 واہ. اور خدام کو کہا پانی نکال لو اور اس کی جگہ سونا اور چاندی بھر دو اس کو پتہ نہیں. اب سونا چاندی کے ایک سکے کے برابر بھی نہیں تھا وہ پانی، کچھ بھی اس کی قیمت نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ محبت سے لایا تھا، چاہے وہ نکمی بات تھی لیکن قدر کی اس نے. لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ جب یہ واپس جانے لگے انعام لے کے تو ہمارے وہ پانی کے جو جدھر پانی زیادہ ہمارے ہیں، شفاف پانی ہے اور پانی کا انتظام ہے، ادھر سے اس کو گزار رہا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس پانی کیسا اور شفاف اور کیسا پانی ہمارے پاس موجود ہے پہلے سے. تو پہلے تو بڑا اس کو ناز تھا، لیکن جب ادھر سے گزرا تو بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے تو بڑی گستاخی کی ہے. تو لیکن لایا محبت سے تھا تو کیا ہوا؟ محبت سے لایا تھا تو کیا ہوا؟ اس نے قدر کی. تو جب ایک مخلوق میں سے بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کچھ بھی نہیں ہے وہ ایسی قدردانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے قدردان ہوں گے. وہاں ہمارے عمل کے مطابق اجر نہیں عطا فرمائیں گے، وہ بہت زیادہ بڑھا کے عطا فرمائیں گے. میرا رب بخشنے والا بھی ہے، میرا رب قدردان بھی ہے. تو میں اراد الآخرۃ وسعى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فرمایا جو آخرت کے لیے عمل کرے گا اور صحیح طریقے کے مطابق عمل کرے گا، ایمان کے ساتھ عمل کرے گا، تو یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس عمل کا بدلہ دیں گے، فرمایا قدردانی کریں گے اس کے عمل کی. یہ ہے امید اللہ تعالیٰ سے. جب انسان امید کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عمل کا شوق بڑھتا ہے کہ میں نے عمل اس ذات کے لیے کرنا ہے جو بڑی قدر کرنے والی ذات ہے. اس لیے عمل میں اس کو لذت بڑھتی ہے. فرمایا کہ ہر زندگی کے ہر مرحلے میں انسان میں امید بھی ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے، امید بھی ہو، خوف بھی ہو. دونوں چیزیں انسان کو ہونی چاہیے. لیکن کون سی چیز زیادہ ہو؟ فرمایا جوانی کے زمانے میں خوف زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہاں گناہوں سے بچنے کی زیادہ ضرورت ہے، خوف زیادہ بچائے گا. فرمایا بیماری ہے، بڑھاپا ہے، اب گناہوں کی ہمت ہی باقی نہیں رہی، تو ایسے میں خوف ہونا تو چاہیے لیکن غلبہ اللہ کی امید کرنا چاہیے. کیونکہ اب اعمال کی زیادہ ضرورت ہے، ہمت کی زیادہ ضرورت ہے. گناہوں سے کہ تو ہمت ہی اس کے اندر نہیں ہے، حالات اور مواقع اس کے نہیں ہیں، تو یہاں امید زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو اور اللہ
اللہ سے امید کیسے پر خوف اور رجا کیسے پیدا ہو؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوچے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کا انتقام کیسا ہے، ان کی عظمت کو سوچے، ان کا ذل انتقام ہونا سوچے، ان کے شان رحمت کو سوچے، ان کی شان غفوریت کو سوچے، ان کے شان شکوریت کو سوچے، ان کی شان قدردانی کو سوچے. اللہ میاں نے ایک ہی آیت میں دونوں کو جمع فرما دیا. فرمایا نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دو میرے بارے میں کیا ہوں. نبئ عبادی، کیا بتا دو؟ فرمایا کہ انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہوتا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا شان رحمت بھی بہت بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے. قرآن کو جتنا سمجھے گا، سمجھ کر مطالعہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں شانیں انسان کی سمجھ میں آئیں گی قرآن سے. اور اس طریقے سے اللہ کے نے بندوں کے لیے انعامات کیا تیار کیے ہیں اور نافرمانوں کے لیے عذاب کیا تیار کیے ہیں، قرآن پاک میں دونوں اکٹھے بیان کیے گئے. جہاں اللہ کے عذاب کا بیان ہے وہاں اللہ کی رحمت کا بیان ہے، جہاں اللہ کی رحمت کا بیان ہے وہاں اللہ کے عذاب کا بیان ہے. قرآن پاک نے جوڑ جوڑ کے بیان کیا ہے. اس کو پڑھتا جائے انسان، دو چیزیں ہو گئی. اس سے اللہ کی ذات عظمت کو سوچے، اللہ کے عذاب کو سوچے، اللہ کی رحمت کو سوچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان غفاریت کو سوچے، اور اللہ کے تیار کیے ہوئے عذاب کو سوچے، اور اللہ کے انعامات کو سوچے. اور دوسرا کام یہ کرنے کا ہے کہ اللہ سے امید لگا سکے اور اللہ سے ڈر کے کوئی وقت نکال کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، عبادت کرے. صرف یہ خوف اور رجا اکیلی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی عمل بھی ہونا چاہیے. فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ وہ رغبت اور رہبت سے اللہ کو یاد کیا کرے. یسارعون فی الخیرات، پھر تو اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرے. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اپنا عذاب اور اپنی رحمتیں بیان فرمائی ہیں، جنت اور دوزخ بیان فرمایا ہے، اس کو سوچے، اور سوچنے کے بعد پھر عملی قدم اٹھے، عبادات میں لگے. سوچ کے صرف سوچتا نہ رہے، سوچ کے عمل میں لگے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، تو قرآن کو سمجھے، اللہ کی ذات کو سمجھے، جنت اور دوزخ کو سمجھے، اور اس سمجھنے کے ساتھ ساتھ، سوچنے کے ساتھ ساتھ کچھ عبادت اور کچھ دعا، یہ دو کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دے. تو بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ابتداءً بے فائدہ سے نظر آتے ہیں، لیکن مسلسل کرنے سے اس کے اثرات ہوتے ہیں. باطنی اعمال جتنے بھی ہیں، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باطنی چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ہمارے کرنے کی چیز نہیں ہے، ہم ان کو حاصل نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے، کر سکتے، ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے. کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، بعض بیماری آتی ہے تو آپ فزیوتھراپسٹ سے رابطہ کرتے ہیں، وہ فزیوتھراپی کرتا ہے، آگے آپ کے ہاتھوں کو مروڑتا ہے، پاؤں کو مروڑتا ہے، گھٹنے کی ورزش کراتا ہے، تو وہ کر کے جاتا ہے، فیس لے جاتا ہے، اور آپ کو ضرور برابر فرق نہیں محسوس ہوتا جب کام کر کے جاتا ہے. تو ایسے معلوم ہوتا ہے جس کا جیسے بالکل بیکار ایک کام کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ 25 دن 30 دن 40 دن ایک عرصے تک وہ کام ہوتا رہتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں. تو بعض ایکسرسائز ایسی ہوتی ہے کہ وہ کرتے رہیں تو اس کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو نا امیدی کی بات نہیں ہے. یہ جتنے باطنی کمالات ہیں، کوئی بندہ بھی کسی سے رہنمائی لے کے قدم اٹھا لے اور کرنا شروع کر دے. کرتے 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 اب انہی چیزوں کا احساس پیدا ہونا شروع ہوگا کہ میرے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں. پہلے ان چیزوں کا احساس پیدا ہونا شروع ہوگا، پھر ان چیزوں کے اندر ترقی بھی آ جائے گی. قدم اٹھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مطلوبہ خوف بھی عطا فرمائے اور اپنے سے امید بھی عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.
ایک اعلان سن لیجیے. اتوار کے دن اصل اس کی بات اپنی مجلس کا